مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی باک نہیں ہے کہ ہماری مسلح افواج اس زمین کے بلکہ اس سرزمین پاک کے ایک ایک چپے کی حفاظت کے لیے جنرل سید عاصم منیر کے قیادت میں اس سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے متحد ہیں، اور جو ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی سیاسی تقسیم ہے تو وہ بھی نہیں، ہماری افواج ہر معاملے میں دفاع کے لیے پوری طرح متحد ہے۔ بھارت پر پاکستانی فضائی حدود بند ہونے کا سب سے بڑا نقصان بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا کو ہے، اور ہو سکتا ہے خسارے کی وجہ سے وہ اپنے فضائی آپریشنز میں کمی کر دے یا انہیں کم کر دے۔ اس وقت تو ان کے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ انہیں اپنے بعض روٹس پر ایئر انڈیا کی فلائٹ کو اتار کر اسے ریفیول کرنا پڑ رہا ہے، اور کم سے کم ہر فلائٹ کو 60 سے 70 منٹ زیادہ پرواز کرنی پڑتی ہے۔ اس کا خرچ کتنا ہے یا اس کا خرچ کتنا بڑھ گیا ہے اور کتنا نقصان ہوگا ایئر انڈیا کو، یہ ابھی ادارے اندازہ لگا رہے ہیں۔ لیکن شاید یہ جو بھارت اور پاکستان کے درمیان معاملات ہوئے ہیں، ان میں ایک بات ہم بھول رہے ہیں، وہ یہ کہ امریکی نائب صدر انڈیا کے دورے پر آئے تو انڈیا نے پلان کیا کہ یہ پہلگام والا واقعہ کیا جائے، کیونکہ امریکی نائب صدر کی بیوی ہندو ہے اور بھارتی ہے۔ اصولی طور پر تو ہمیں خاص طور پر میڈیا کو پہلے شور مچا دینا چاہیے تھا کہ نائب صدر آئیں گے، اس وقت یا ایسا ڈرامہ رچائے گا کہ دنیا کہے گی کہ شاید پاکستان واقعی کوئی معاملہ کر سکتا ہے۔ میں تو کم از کم کوئی اور جرنلسٹ اس طرف جا رہا تھا یا نہیں جا رہا تھا، مجھے یہ ادراک تھا کہ بھارتی کوئی نہ کوئی ڈرامہ ضرور رچائیں گے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ریاست کے کچھ دوست بارنویسوں کا سہارا لیتے ہوئے ہمیں یہ بات قبل از وقت کہہ دینی چاہیے، اور مجھے تو اس کا ادراک تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ ہمارے کچھ دوستوں کو اعتماد میں لے کر اس طرح کے پروگرام کرا دیے جائیں گے۔ اگرچہ میں ان میڈیا پرسنز میں سے ہوں جن کے پچھلے 1.5 سال سے اخبارات کے اشتہار بند ہیں، لیکن میں ریاست کے ساتھ تھا، ریاست کے ساتھ رہوں گا، اور یہ اشتہارات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میں تو اب بھی یہ سوچتا ہوں کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسے عناصر پاکستان کے کسی صوبے میں کسی بھی وقت کوئی واقعہ کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ریڈ الرٹ پر ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڈر، اور میں کس کس کا نام لوں، سب رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان پوری دنیا کے سامنے اپنا کیس اس شکل میں پیش کرے گا کہ بھارت کو پاکستان کے خلاف اس کے اپنے منصوبے کے مطابق آبی جارحیت کی جرات نہیں ہوگی۔ جس طرح ہمارے ادارے افواج اس معاملے میں یا اس واقعے کے بعد ریڈ الرٹ پر ہیں، اسی طرح میڈیا کا ایک کیڈر جو پاکستان سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور غیر مشروط محبت کرتا ہے،
وہ بھی الرٹ ہے، اور ہم بھارت کو یا بھارت کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستانیوں کو فکر کی ضرورت نہیں، ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پہلے تو بھارت صرف گیدڑ بھبکیوں پر چل رہا ہے، اسے یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی حملہ کرے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ جنگ کھیڑ نہیں ہوتی زنان نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یقین ہے تعداد میں کم ہونے کے باوجود پاکستانی افواج بھارتی فوج سے برتر ہیں، اور انڈین ایئر لائن پاکستان کے اوپر سے پرواز نہ کرنے کی وجہ سے بہت مہنگی ہو جائے گی، اپنے بعض آپریشنز بند کر دے گی، اسے ہماری ایئر سپیس بند ہونے کی وجہ سے اس کا فلائٹ ڈیوریشن بڑھ جائے گا۔ اب انہیں پاکستان کے اوپر سے گزرنے کی وجہ سے گڈ بزنس کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں مل سکے گا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ اپنی بعض فلائٹس کا آپریشن بھی روک دیں گے، اور بھارتی ایئر لائن تباہی کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے یہ بھی یقین ہے کہ بھارت زیادہ لمبا عرصہ یہ ڈرامے نہیں کر سکے گا، اور پاکستان کے پاؤں پڑے گا۔